علامہ مدنی صاحب، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہونے کا جو ایک خوف ہے، اور ایک یہ شدید احساس کہ وہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، کس حالت میں جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے۔ یہی کیفیت جو علامہ اقبال کے ہاں بھی آئی اور دیگر صوفیاء کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی شہادت کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کا جنازہ، تدفین، مزار مبارک کیا ہے؟ کیا فیوز و برکات ہے؟ قبلہ یہ وہ عظیم و شان ہستی ہیں، کتنے خوش بخت ہیں یہ، اور ان کی روح کتنی خوش بخت ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کے اظہار کی جگہ بنا۔ کیا بات! یعنی حضور علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ملک شام اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرما دے گا، تو جن کے ذریعے سے ملک شام فتح ہوا ہے وہ عظیم و شان ہستی حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب سفر آخرت اختیار کرتے ہیں تو وہ کام مکمل کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ جو الفاظ ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی جانب لوٹ کے جانے والے ہیں، اس میں جن کی روح مجدہ جاں فضا سنتی ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے مالک کا کام مکمل کر چکے ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ازل سے منتخب فرما لیا اور انہوں نے اپنا کام مکمل کیا۔ 58 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور بلاد شام یعنی آج کا چھوٹا سا شام نہیں ہے، اس میں جارڈن بھی آتا ہے، اس میں فلسطین بھی آتا ہے، اس میں دمشق بھی آتا ہے، یہ ساری پٹی جو ہے جنہوں نے فتح کی، اور حضور علیہ السلام کی امت میں جن افواج نے سب سے پہلے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو جو ہے اللہ رب العالمین کے محبوب کے لیے فتح کیا ہے، ان کے جو سپہ سالار اعظم ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عظیم الشان ہستی، اور اپنا آخری وقت اب چل رہا ہے، وہاں پر طاعون کا مرض پھیل چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو اطلاع ملی ہے، آپ جانتے تھے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ مدینہ سے سفر کر کے آئے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو سبھی نے کہا ابو عبیدہ نہیں مانیں گے۔ آپ سفر کر کے آئے اور کہا کہ آپ یہاں سے چلیے، آپ نے کہا نہیں میں اس طریقے سے علاقہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور پھر جو ہے نا وہ مدینہ طیبہ آ گئے، انہوں نے خط لکھے کہ ابو عبیدہ آؤ تم سے مشورہ کرنا ہے۔ کہا میں جانتا ہوں کیا مشورہ کرنا ہے، میں اب تقدیر کو ٹال نہیں سکتا ہوں۔ میں فرمایا کہ عمر فاروق اعظم چاہتے ہیں کہ ایک فانی کو فنا سے بچائیں، فنا سے بچائیں، اور پھر دیکھیں کتنی زبردست بات آپ نے کہی، آپ نے کہا کہ میں اب اپنے فوجیوں کو چھوڑ کے آ جاؤں، میں ان کو چھوڑ کے آ جاؤں اپنی جان کی خاطر۔ اسلام ہے حضور، یہ اسلام ہے۔ اسلام ہمیشہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو قربانی کا درس دیتا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کے بچے لٹا دو، قربان کر دو، کٹوا دو، اور خود جو ہے نا وہ عیاشیاں کرتے رہو۔ اسلام میں ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ اسلام میں ہمیشہ لیڈر نے سب سے پہلے اپنا خون بہایا ہے، اپنی گردن کٹوائی ہے، اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے، پھر جا کے پیچھے مثالیں قائم ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں جو احکام بھی جاری فرمائے سب سے پہلے اپنے خاندان پہ نافذ کیے، اپنے خاندان پہ نافذ، وہی ممبر پر، اور پھر جتنے بھی ہمارے بڑے آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے خود کی قربانی پیش کی ہے۔ ان میں دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق وفات فرما رہے ہیں تو گھر میں کفن کے پیسے نہیں ہیں، حضرت عمر کس حالت میں دنیا سے گئے ہیں، اسی طریقے حضرت عثمان غنی ہیں وہ قرآن پڑھتے ہوئے آخر میں وہ شہید ہو رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا گھر میں کیا رکھا تھا ان کے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ وہ ساری ہستیاں جنہوں نے اصل اسلام ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ حقیقت اسلام کیا، اور پھر بالآخر طاعون کی وجہ سے چونکہ جو فوت ہوگا حضور فخر عالم جان کائنات نے اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے، اور پھر آپ شہید ہوئے کہاں پر؟ جارڈن کی وہ پٹی جو فلسطین کے ساتھ لگتی ہے، جہاں سے غزہ قریب ہے، وہاں پر آپ چونکہ چلے گئے تھے اور وہاں آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل جو تھے آپ کے نائب تھے، آپ نے ان کو کمانڈ
دی ہے واہ۔ اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، اور پھر اس طریقے سے آپ نماز کی تگ و دو کے اندر ہی آپ دنیا سے رخصت ہو مزار جاتے ہیں، مبارک وہیں ہے؟ اور پھر اسی پٹی پر آپ کا اچھا۔ مزار مبارک ہے۔ بہت علاقہ وہ خوبصورت ہے جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار اقدس ہے، اور ساتھ ایک جامع مسجد بھی ہے۔ بات ساری رسول اللہ کی سبحان نسبت کی ہے اور حضور کی اطاعت کی ہے۔ اگر آج بھی ہم وہ اطاعت کا پٹا گلے میں ڈال لیں تو آج بھی رب مدد بھی کر سکتا ہے اور رسول اللہ خواب میں آ کے بشارتیں کیا بھی دے بات سکتا ہے۔ ہے